بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بندھن میں بندھے محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج اسلام از سمپل قرآن کہانیوں کے سلسلے کا چھٹا قصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ ناظرین، ہم یہ قصہ اس لیے بھی پیش کرنے جا رہے ہیں کیونکہ آج کل کے دور میں بھی انسان ایک دوسرے کی قدر کھو چکا ہے، بلکہ جو اچھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنے کی بجائے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنے میں مصروف ہے۔ تو آئیے انہی حالات کے تناظر میں ماضی میں وقوع پذیر ہونے والے اس واقعے سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف رکوع 10 پارہ 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو خدا کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اللہ کے حکم سے اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت خوبصورت اونٹنی نکل پڑی جو گابھن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا اور آپ نے قوم سمود کے سامنے یہی تقریر دہرائی کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں ایک شخص جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قامت آدمی تھا اور ایک بری عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن اس شخص نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس کو ذبح کر دیا۔ استغفر اللہ۔ اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الاعراف رکوع 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور یہ بولے کہ اے صالح، ہم پہ لے آؤ وہ عذاب جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الاعراف کا رکوع 10 ہے، تو زلزلہ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو وہ سب صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے مرے پڑے رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے، سورہ الاعراف رکوع 10، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ میں اتر گئی۔ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔
اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہ گیا، تو جو قوم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے گی، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر، جب مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تخت و تاراج کر کے ان پر حل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی بچہ بھی شاید باقی نہیں رہ گیا۔ ایک حدیث کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی کہ قوم یہود نے جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک خون کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی و شامی مقتول ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفح کے حکم سے 70,000 شامی و کوفی مارے گئے، کل ملا کر 1,40,000 مقتول ہوئے۔ بہرحال یاد کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر چیز کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لہٰذا خدا کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسب و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کا باعث بن سکتی ہے، استغفر اللہ۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کو اللہ کے محبوبوں کی نسبت حاصل ہو جائے اور اس کی تعظیم و تکریم لازم و ملزوم اور ضروری ہے، اور اس کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک اور روایت بھی بتاتے چلتے ہیں کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلدی سے گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے، اللہ معافی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب کی زمین بھی منحوس ہوتی ہے، اور اگر اس زمین کو یا ان چیزوں کو دیکھا جائے جن پر عذاب آیا تھا تو ضرور توبہ استغفر اللہ کرنی چاہیے۔ توبہ طیب کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے ہمیں معاف کر دے اور ہم پر بھی رحمت نازل فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک اور قصہ۔ آج کے زمانے سے بھی اس قصے کی نسبت یوں ہے کہ ہم بھی آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، بلکہ ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی شکوہ و شکایت میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو یہ تھا ناظرین آج کا قصہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اچھے پیارے واقعات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔